میرا نام اکینو ہے۔ میں ایک گمنام رائٹر ہوں، مگر زندگی کے کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو انسان اپنے دل میں ہمیشہ نہیں رکھ سکتا۔ آج میں وہی راز لکھنے جا رہا ہوں، ایک ایسی سچائی، ایک ایسی محبت جس کی وجہ سے ایک پوری سلطنت خون میں نہا گئی۔ میں نے افریقہ کے مشرقی حصے میں اپنی زندگی کے وہ دن گزارے جنہیں یاد کرتے ہوئے آج بھی میری سانسیں لرز جاتی ہیں۔ ان دنوں میں صرف ایک طالب علم تھا، تاریخ پڑھنے گیا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تاریخ میرے سامنے اتنی بے رحمی سے خود کو دہرائے گی۔ یہ کہانی ہے شہزادے کاؤسا اور شہزادی نیارا کی، دو لوگ دو دل، مگر ایک ایسا فاصلہ جسے عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ میں پہلی بار زیالہ سلطنت کے اندرونی حصے میں تب پہنچا جب بادشاہ نے مجھے تاریخ لکھنے کا مشورہ دیا۔ سلطنت شاندار تھی، اونچے درخت، چمکتے پتھر، سونے کی دیواریں اور ایسے شاہکار نقش و نگار جیسے ان میں جان ہو، اور وہیں پہلی بار میں نے اسے دیکھا۔ وہ شہزادہ کاساؤ تھا، لمبا قد، سیاہ چمکتی جلد، کندھوں تک آتی ہوئی گہری چوٹیاں، آنکھوں میں برق جیسی روشنی۔ اس کے چلنے سے لگتا تھا جیسے پوری سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہوں، مگر اس سے زیادہ حیران کن تھا اس کا دل، نرم، حساس، اپنے لوگوں کے لیے درد رکھنے والا۔ وہ شہزادہ ضرور تھا، مگر غرور کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اکینو، تاریخ صرف لکھی نہیں جاتی، محسوس بھی کی جاتی ہے۔ میں مسکرایا، لیکن جو بات اس نے کہی تھی اس کا مطلب مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا۔ ایک شام محل میں ہلچل مچی ہوئی تھی، درجے بند، مشلیں بجھائی جا رہی تھیں، محافظ دوڑ رہے تھے، اور تب پہلی بار میں نے شہزادی نیارا کو دیکھا۔ وہ شمال کی سلطنت مالنگو کی شہزادی تھی، دشمن ریاست سے تعلق رکھتی تھی، لال لباس، سیاہ آنکھیں اور آنکھوں میں خوف، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی بہادری۔ وہ محل میں قیدی کے طور پر لائی گئی تھی۔ میں نے سوچا، ایک شہزادے کو قید کیوں؟ بعد میں پتہ چلا مالنگو سلطنت نے زیالہ کے خلاف جنگ چھیڑنے کی دھمکی دی تھی اور نیارا کو مذاکرات کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر سیاسی سازشوں کے باعث وہ قیدی بن گئی۔ شہزادہ کاساؤ اسے دیکھ کر رک گیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ دنیا پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ یہ پہلا لمحہ تھا جس میں مجھے لگا کہ کہانی کا رخ کچھ اور ہونے والا ہے۔ نیارا قید تھی، مگر کاساؤ روز کسی نہ کسی بہانے اس کے پاس چلا جاتا۔ پہلے پہل وہ کھانا لے کر جاتا، پھر کتابیں، پھر کہانیاں سنانے لگا۔ ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ وہ نیارا کو آسمان پر ابھرنے والا پہلا تارا دکھا رہا تھا۔ نیارا نے پوچھا، یہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ کاساؤ نے جواب دیا، امانی، یعنی امید۔ نیارا نے آہستہ سے کہا، اگر میں کبھی آزاد ہوئی تو یہ میرا پہلا تارا ہوگا۔ کاساؤ اسے دیکھتا رہا بہت دیر تک، اور میں سمجھ گیا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، مگر تقدیر ان کا ساتھ کبھی نہیں دے گی۔ زیالہ اور مالنگو کی دشمنی نسلوں پرانی تھی، سرحدوں پر کئی جنگیں لڑی جا چکی تھیں، ہزاروں لوگ مر چکے تھے، اور اب بادشاہ کو خبر ملی کہ شہزادہ کاساؤ دشمن سلطنت کی شہزادی کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ گرجا، یہ محبت نہیں، بغاوت ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کاؤسا نے آباب کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہا، محبت قوم نہیں دیکھتی، سرحدیں نہیں دیکھتی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، نیارا کو کل صبح قتل کر دیا جائے۔ کاؤسا نے یہ سن کر ساری رات محل میں طوفان مچا دیا، محافظوں سے لڑا، دربار میں چیخا، دیواروں کو مکہ مارے۔ میں نے پہلی بار اسے ٹوٹتے دیکھا تھا۔ آدھی رات کو کاؤسا میرے کمرے میں آیا، جیسے صدیوں سے نہیں سویا ہو۔ اکینو، تم تاریخ لکھتے ہو نا؟ ہاں، تو یہ بھی لکھ لینا، آج ایک شہزادہ اپنی سلطنت کے خلاف جائے گا، صرف ایک لڑکی کے لیے۔ وہ میرے سامنے جھکا، میرے ہاتھ پکڑے جیسے کوئی آخری مدد مانگ رہا ہو۔ مجھے نیارا کو بگانا ہے، ابھی اسی وقت۔ کیا تم ساتھ ہو؟ میں نے کوئی دلیل نہیں دی، بس ہاں کر دیا، اور ہم دونوں اس رات محل کے پچھلے جنگل راستے سے قید خانے کی طرف نکلے۔ نیارا وہاں بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں پر زنجیر لیے، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف یقین۔ کاؤسا نے زنجیر توڑی، نیارا نے اس کا ہاتھ تھاما، اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں میں نقش ہو گیا۔ ہم جنگل کی گہرائی میں بھاگ رہے تھے، محافظوں کی مشعلیں پیچھے تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ وہ ہمیں مار ڈالیں گے، میں نے کہا۔ کاؤسا مسکرایا، محبت مرے تو ہم بھی مر جائیں گے، کم از کم اکٹھے تو ہوں گے۔ نیارا نے دھیرے سے کہا، میں نہ پریشان ہوں نہ ڈری ہوئی ہوں، جب تم ساتھ ہو۔ مگر سلطنت ایسے نہیں رکی، ہر سمت محافظ بڑھ دیے گئے تھے، فاصلہ کم ہوتے جا رہے تھے۔ کاؤسا نے نیارا کا ہاتھ پکڑا اور مجھے بولا، ہمیں جھیل آزادی جانا ہے۔
وہاں ایک ایسی غار ہے جس میں میرے باپ بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں کے لوگ محبت کو پناہ دیتے ہیں۔ ہم 3 گھنٹے بھاگتے رہے، پاؤں لہو لہان ہو گئے، سانسیں ٹوٹنے لگی۔ آخر ہم جھیل تک پہنچے۔ چاندنی پانی پر پڑ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے جھیل چاند کو گود میں لیے بیٹھی ہو۔ ہم نے کشتی لی اور غار کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی ہم غار کے دہانے تک پہنچے، تیر ہماری طرف آنے لگے۔ بادشاہ خود اپنے فوجی لے کر پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ چیخا، کاؤسا، اپنی سلطنت کی عزت کو داؤ پر مت لگاؤ۔ کاؤسا نے نیارا کو پیچھے کر کے جواب دیا، میری عزت یہی ہے، میری سلطنت اگر محبت سے بڑی ہے تو پھر مجھے یہ سلطنت نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے غصے میں کانپنے لگا، اگر تم نے نیارا کو نہ چھوڑا تو تم میرا بیٹا نہیں رہو گے۔ نیارا نے آہستہ سے کہا، کاؤسا چھوڑ دو مجھے، میں تمہاری زندگی کی قیمت نہیں بننا چاہتی۔ کاؤسا نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے، تم قیمت نہیں، میرا سب کچھ ہو۔ بادشاہ نے تیر چلانے کا حکم دیا۔ پہلا تیر کاؤسا کے کندھے میں لگا، نیارا چیخ اٹھی۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ آگے بڑھ گئی۔ نیارا نے اپنے جسم کو کاؤسا کے سامنے کر لیا اور کہا، اگر جان لینی ہے تو پہلے میری لو، اور اگلے ہی لمحے ایک تیر نیارا کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ چیخ آج تک گونجتی ہے۔ کاؤسا نے ایسی چیخ ماری کہ میں آج بھی اس آواز کو بھول نہیں پایا۔ وہ نیارا کو گود میں لے کر بیٹھ گیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ نیارا، آنکھیں کھولو، اکٹھے دیکھیں۔ دیٹ واز اسٹار، تم نے تو کہا تھا ہم مانیں گے۔ نیارا نے آہستہ سے اس کی گردن چھوئی۔ میں نے دیکھا، وہ تارا، وہ تم ہو کاؤسا، اور اس کے ہاتھ ڈھلک گئے۔ کاؤسا نے اسے سینے سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کے نیچے جھیل کے بیچ وہ روتا رہا جب تک اس کی آواز ختم نہیں ہو گئی۔ اگلی صبح اعلان ہوا، شہزادہ کاؤسا لاپتہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ مر گیا، کچھ کہتے ہیں وہ نیارا کا جسم لے کر جھیل ہزاری کی غار میں غائب ہو گیا۔ محبت نے ہمارے وارث کو چھین لیا، مگر میں جانتا ہوں محبت نے کچھ نہیں چھینا، محبت نے تاریخ لکھ دی۔ یہ میری لکھی ہوئی سب سے دردناک کہانی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کیسے محبت سرحدیں مٹا دیتی ہے اور کیسے انسانیت اپنی ہی بنائی سرحدوں میں مر جاتی ہے۔ اگر کبھی تم افریقہ کی جھیل ہزاری جاؤ تو اس چاندنی میں ایک روشنی ضرور دیکھنا۔ لوگ کہتے ہیں وہ امانی ہے، وہی امید جو نیارا اور کاؤسا کے لیے چمکی تھی اور شاید آج بھی چمک رہی ہے۔